دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے شوہر اور بیوی کے حقوق کے متعلق روشنی ڈال رہا تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو تذکرہ کروں جن باتوں کا میں تذکرہ نہیں کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور کتنا بہترین یہ جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ بیویاں شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں یہ بتاؤں کہ لباس کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لباس کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، 3 آشائشیں ہیں۔ وہ 3 خوبیاں یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے لباس کے اندر کہ وہ آپ کو سردی اور گرمی میں وہ لباس آپ پہنتے ہیں۔ سردی اور گرمی میں اسی کے مطابق لباس پہنا جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں الگ لباس ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں الگ لباس ہوتا ہے۔ تو یہ لباس آپ کو سردی اور گرمی میں آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر جو خوبی ہے لباس کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب ہم لباس پہنتے ہیں، جب ہم کپڑا پہنتے ہیں، تو یہ لباس ہمارے اندر جو داغ دھبے ہوتے ہیں، جو عیب ہوتے ہیں، بدن کے اندر داغ دھبے ہو، نشان ہو، تو لباس جب ہم پہنتے ہیں تو وہ داغ دھبوں کو چھپا دیتا ہے۔ وہ داغ دھبوں کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ کپڑا پہنے، لباس پہنے تو ظاہر سی بات ہے جو اندر کے عیب ہیں، جو داغ دھبے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپ جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لباس کے اندر جو تیسری خوبی یہ ہے کہ جب آدمی لباس پہنتا ہے تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ میں مثال پہلے دوسری چیز کا دے رہا ہوں کہ لباس سے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیویاں شوہر کے لیے لباس ہے۔ جس طریقے سے لباس پہننے سے اس کے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں، داغ دھبے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، اسی طریقے سے حکم یہ ہے کہ بیوی کے لیے کہ اگر شوہر کے اندر کوئی عیب دیکھے تو بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ چھپا دے، بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ چھپا دے۔ اور اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تو شوہر کو یہ چاہیے کہ اس کے عیب کو چھپا دے، اس کے عیب کو چھپا دے، اس عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ عام طور پر آپ دیکھیے گا کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ لڑائیاں ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ عیب ایک دوسرے کو کا بتایا جاتا ہے، اور اس میں شوہر اور بیوی سے زیادہ خارجی لوگوں کا زیادہ دخل اندازی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے یا پھر کوئی عیب نہیں بھی ہے تو یہ خارجی لوگ ہوتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کے الگ جو رشتہ دار ہوتے ہیں، تو شوہر کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ جا کے بیوی کے گھر والے کے اندر وہ عیب بتا دیتے ہیں۔ تو یہ زیادہ دخل اندازی کون کر رہا ہے؟ یہ جو اور خارجی لوگ ہوتے ہیں نا،
وہی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت باقی نہ رہے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ شوہر کے اندر اگر کوئی عیب پتہ چل گیا تو تیسرا آدمی شوہر کا گھر والا یا رشتہ دار والا جا کے وہاں لڑکی کے گھر والے کے پاس جا کر بتا دیتے ہیں یا لڑکی کے پاس جا کر بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکی کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تیسرا آدمی اس کے گھر والے یا اس کے رشتہ دار شوہر کے گھر کے پاس جا کر بتا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہمیشہ کی زندگی بھائی ان کو گزارنی ہے۔ اب وہی عیب جب شوہر کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہنسی اور خوشی کے ساتھ گزرنے والی ہے وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی کے وجہ سے کھٹپٹ اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے دخل اندازی کون کر رہا ہے؟ تیسرا آدمی کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے کہ اگر شوہر کے اندر کوئی عیب پتہ چل جائے اور وہ جا کر بیوی کو بتا دے یا اس کے گھر والے کو بتا دے، یا بیوی کے اندر کوئی عیب پتہ چل جائے اور وہ جا کر شوہر کے گھر والے یا شوہر کو بتاوے اور آپس میں لڑائیاں کروا دے شوہر اور بیوی کے درمیان، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص پر لعنت ہے، وہ لعنتی شخص ہے۔ سب سے زیادہ آج گھر توڑنے میں دوسروں کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اگر تذکرہ کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو حضرت فاطمہ کے فضائل بتاتے تھے یہ میری بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، علی تم بھی اس سے محبت کرنا۔ اور جب اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ بیان کرتے تھے۔ لیکن آج کہیں نہ کہیں دیکھے تو آج ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہے کہ آج جو ہے شوہر جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو کہا گیا کہ اب سب سے زیادہ مقام و مرتبہ بیوی کو اگر دینا ہے تو وہ شوہر کو دینا ہے، شوہر کو دینا ہے۔ اب آپ کا ماں باپ کا گھر ختم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملنا جلنا منع ہے، غلط مفہوم مت لیجئے گا بھائی، آپ ملائیے وہ الگ چیز ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب نکاح ہو گیا تو حدیث کا مطالعہ آپ کیجئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب سب سے زیادہ بیوی کو اگر فضیلت دینی ہے اور سب سے زیادہ کسی کی عزت کرنی ہے تو شوہر کی۔ کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی کرنی ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ نکاح کرنے کے بعد شوہر کا کیا حق ہے، میرے پر شوہر کا کیا حق ہے؟ سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جسم پر زخم پڑ جاوے اور اس زخم پر یا پھوڑا یا پھنسی نکل جاوے اور اس پھوڑا پھنسی میں خون یا پیپ نکل کر بہ جاوے اور بیوی اس کو چاٹ کر صاف کرے تب بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب اسی پر وہ بیوی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی جو ہے
بیوی نہیں، وہ لڑکی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں کہ سن لو، اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بھائی سجدہ تو صرف اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو کس کو دیتا؟ بیوی کو، کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ لباس جو ہے پہننے سے اس کے اندر کے جو داغ دھبے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ چاہیے کہ دیکھیے شوہر اور بیوی ہی کو زندگی گزارنی ہے، تیسرا کو نہیں۔ تو تیسرے کی بات میں نہیں آنے کا۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے عیب چھپائے، بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے۔ لڑائیاں اس سے بڑھتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ شوہر جا کر مل رہے ہیں کہ بھائی میری بیوی یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، بیوی جا کر تیسرے کو بتا رہی ہے کہ میرے شوہر کے اندر یہ برائیاں ہیں۔ کوشش کرے کہ معاملہ دونوں حل کرنے کا قرآن و حدیث کے مطابق۔ اب آپ فلم اور سیریل دیکھیے گا تو حل نہیں ہونے کا۔ آپ وہاں پہ دیکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہے، تعلیمات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے وہاں پر اور اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کہا گیا کہ جو شوہر اپنی بیوی کی باتوں کو، جو بیوی جو ہے برا بھلا بول رہی ہو اور اس پر صبر کرتا ہے، یا اسی طریقے سے شوہر بول رہا تو بیوی صبر کر رہا، اگر شوہر بول رہا ہو تو بیوی صبر کر رہی ہے، اور بیوی اگر بول رہی ہے تو شوہر صبر کر رہا ہے، تو اس پر جنت کی بشارت ہے۔ صبر کرنا سیکھے۔ ظاہر سی بات ہے گھروں کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے آپس میں، تو اس کو جو ہے باہر تک باتیں نہیں جانی چاہیے، اس پر صبر کرنے کا سب سے پہلے تو یہی حکم دیا گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شوہر کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم طلاق سے بچو۔ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق سے بچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق سے بچو۔ جب کوئی آدمی بیجا طلاق دے دیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ذرا سی بات میں طلاق دے دیتا ہے، عرش کانپنے لگتا ہے، عرش کانپنے لگتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ طلاق سے بچنا چاہیے، لیکن یہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو خوشی منا رہے ہیں، بیٹی پیدا ہو گئی اس پر طلاق۔ ملک کے اندر آپ بھائی جائزہ لیجئے، ذرا سی بات میں طلاق دیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ ہم مغربی تہذیب پر چلے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور اصل چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ شوہر کو یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہو، جب آپ گھر کے اندر داخل ہو تو مایوسی کے اثرات نہیں دکھائی دینے چاہیے، بلکہ گھر کے اندر آپ داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ اگرچہ پریشانیاں ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ آپ تھکن محسوس کرتے ہوئے، لیکن تعلیمات یہ ہے کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ آرڈر مت کیجئے اور جا کر ڈانٹ ڈپٹ شروع مت کیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر جو ہے مجھے ڈانٹتا ہے، غصہ ہوتا ہے میرے اوپر، اور کبھی کبھی مجھے مارتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہاتھ بھی چلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی، لیکن جب اس کو خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے تو خواہشات بھی کرتا ہے، پوری کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلاتے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو باندھی کی طرح سلوک کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بلکہ بیوی کو عزت دو، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا طلاق تو یہ بہت بات کی بات ہے، اس سے پہلے بہت سارے کنڈیشن ہے، شرائط ہے، اس کو ہم لوگ نہیں اپناتے۔ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے ذرا سی بات میں، اللہ ایسے شخص سے بہت ناراض ہوتا ہے، پسند نہیں ہے، اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ اگر بیوی اور شوہر میں نہیں بن رہی ہو، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہو، جھگڑے ہو رہے ہوں، تو پہلے آپ دونوں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی کہا گیا کہ اس وقت جو ہے نئی بات بن رہی ہو تو بسترا الگ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں محبت پیدا ہو جاوے، بسترا الگ کر لیجئے، شوہر الگ سوئے، بیوی الگ سوئے۔ اب اس کے بعد پھر یہ کہا گیا پھر بھی اگر بات نہیں بن رہی ہو تو پھر اس میں جو ہے ذمہ دار حضرات کو بلانا چاہیے، صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ذمہ دار کو بھی یہ کوشش کرے کہ موٹا لفافہ لے کر جو ہے معاملہ حل نہ کرے، اللہ کے لیے معاملہ حل کرنے کا، دونوں طرف کی باتوں کو تحقیق کرے اور اللہ کے لیے معاملہ حل کرے۔ کہا گیا کہ جب کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو ایک پیر اس کا جہنم میں ہوتا ہے، دوسرا پیر جنت میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ذمہ دار ہے، اللہ نے اس کو حکام اور لیڈر بنایا ہے اور فیصلہ ان کے پاس جا رہا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسہ اور رشوت لے کر کسی غریب کو جو ہے ہم مار رہے ہو اور کسی امیر کے حق میں ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی غلط فیصلہ کر رہا ہو، ایک پیر اس کا جہنم میں ہے، ایک پیر اس کا جنت میں ہے، غلط قلم چلا اس کا پیر جہنم کی طرف چلا گیا، مطلب وہ جہنمی۔ غلط فیصلہ، اگر حق فیصلہ کیا تو وہ جنت کی طرف ہے، یعنی اس کا قدم جنت کی طرف چلا گیا۔ اس لیے جب بھی فیصلہ کرے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، دونوں طرف کی باتوں کو تحقیق کر کے سنجیدگی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور اس کے بعد میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو 3 طلاق دے دیتے ہیں ایک ساتھ، شریعت میں ممانعت ہے، منع ہے، اس طریقے سے طلاق ایک ساتھ ایک مجلس میں طلاق دینا حرام ہے، اس طریقے سے طلاق بدعت ہے، طلاق نہیں دینی چاہیے ایک ساتھ۔ بلکہ اس کے لیے ایک کہا گیا کہ ٹھیک ہے بیوی بھی طلاق لے سکتی ہے، خلا جس کو کہتے ہیں بیوی۔ اب مثال کے طور پر کوئی بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو کسی شرابی کے ہاتھ میں جو ہے بھیج دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں۔ ایک بات میں بہت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، افسوس کے ساتھ کہ آج ہم لوگ جو نکاح میں دیکھ رہے ہیں وہ برادری بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ آج آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری بہنیں کتنی عمر کی ہو جا رہی ہے، برادری کے وجہ سے لڑکوں کی کتنی عمریں ہو جا رہی ہے، اور اس کے بعد کن کن گناہوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث کے اندر، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ مالداری دیکھ کر آدمی
نہ نکاح کرے، خوبصورتی دیکھ کر نہیں، برادری دیکھ کر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ دینداری دیکھو، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، اگرچہ غریب گھرانے کی بچیاں ہو لیکن ان چیزوں کو دیکھیے۔ ٹھیک ہے برادری آپ دے رہے ہیں، اگر برادری کے اندر یہ خوبی پائی جا رہی بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، لیکن میں آپ خود سمجھدار ہے آج کتنی عمریں ہو جا رہی ہے برادری کے چکر میں، چاہے ہم ہو یا اور بھی ہو۔ آج برادری کے چکر میں ہماری بہنیں کی عمر 30 35 40 بوڑھی تک ہو جا رہی ہے، لڑکوں کی عمریں چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی لڑکا کسی بھی برادری میں اچھا ہو، دیندار ہو، لڑکا شرابی کبابی جوہاڑی نہ ہو، آپ اس کو دیجیے، پوری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ آج ایک ویڈیو 2-4 روز پہلے وائرل ہوئی، ایک لڑکی تھی وہ خود بتا رہی ہے ویڈیو کے اندر کہ جب میری عمر 20 سال تھی تو میرے والدین کے پاس رشتے کافی اچھے گھرانے سے آتے تھے، میرے پاس رشتے آتے تھے لیکن ہم ٹال مٹول کرنے لگے، اور اس کے بعد پیرنٹس بھی والدین بھی جو ہے ٹال مٹول کرنے لگے کہ نہیں میری بچی ابھی تعلیم حاصل کریں گی، ابھی ایجوکیشن ضروری ہے۔ تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، کوئی علماء منع نہیں کرتے، کوئی منع نہیں، لیکن ایک عمر ہوتی ہے نکاح بچیوں کا، خاص طور سے حدیث کے اندر کہا گیا کہ اچھے گھرانے سے جب رشتہ آ جائے تو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نکاح کیجئے، شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، منع ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ فلاں کالج میں منع ہے کہ نہیں شادی کے بعد نکاح کے بعد جو ہے یہاں ایڈمیشن منع ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے لیے ایک عمر ہوتی ہے، اس میں سب کو کر دینا چاہیے۔ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد پھر دونوں طرف نقصان ہوتے ہیں اور کافی نقصانات ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ تو کہا گیا کہ جب لباس ہم پہنتے ہیں تو داغ دھبے کو چھپا دیتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم لباس پہنتے ہیں تو خوبصورتی ہماری بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی آدمی کرتا پاجامہ پہنتا ہے تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، آپ حضرات بھی سب دیکھ رہے ہوں گے، ایک آدمی سنت شریعت میں رہ رہا خوبصورتی اس کی بڑھ جاتی ہے، چہرے میں داڑھی ہو تو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، بڑھتی ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عمامہ لگا لے وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمامہ پہنتے تو خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ لباس میں جو سنت اور شریعت کے مطابق لباس پہنے جائے تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی یہ ایک لباس کا جو مانند کہا گیا ہے، یہ ایک دوسرے میں خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو بچانا ہے، بلکہ دوسروں کے باتوں میں آ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لڑائیاں ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے آپس میں گھروں کے اندر؟ ایک تو تعلیمات نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حدیث جا کر عورتوں کو بتانا چاہیے، جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ شوہر کو کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر جسم میں کوئی پھوڑا پھنسی نکل جاوے اور اس کے بعد خون بہ جاوے، اب اس کی بیوی زبان سے اس کو صاف کرے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے بیوی کا بھی حق بتایا گیا ہے، ایسی نہیں کہ صرف ایک طرف میں بیان کر رہا ہوں، دونوں کی فضیلت بتلا رہا ہوں کہ بھائی شوہر کو بھی یہ کہا گیا کہ بیوی جو ہے وہ، اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ کب خوش ہوتا ہے؟ کہ جب بیوی اور شوہر کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ جب شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو کر الگ ہو جاتے ہیں تو شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ شیطان اپنے شاگردوں کو لے کر جو ہے وہ میٹنگ کرتا ہے، بیٹھتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کام کیا؟
تو اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کیا کہ فلاں مسلمان کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ نماز پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن نماز نہیں پڑھا، نماز چھوڑ دیا۔ تو شیطان کہتا ہے بہت اچھا کام کیا لیکن کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ پھر فلاں آدمی کہتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں زکوٰۃ دینے کا ارادہ پیدا ہوا لیکن ہم نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ زکوٰۃ دینے سے رک گیا۔ شیطان کہتا ہے کہ تم نے بھی اچھا کام کیا لیکن کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اسی میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے یہ دیکھ رہا تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بڑی محبت تھی، بڑی خوشحالی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میں نے دونوں کے درمیان ایسی بات دل میں ڈال دی اور نفرت پیدا کروا دیا کہ یہ دونوں لڑائی کیے اور اس کے بعد لڑائی کرتے کرتے دونوں الگ ہو گئے، طلاق تک نوبت آ گئی۔ شیطان اس شخص کو بلاتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے شیطان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس شخص کو بلاتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے کہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایسے شخص سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال شوہر اور بیوی کے دونوں کے حقوق ہیں اور ماں باپ کے بھی حقوق ہے، بھائیوں بہنوں کے بھی حقوق ہے، ہر ایک کا مقام و مرتبہ ہے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے لینا چاہیے، یہ پوری تعلیمات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہے۔ جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھروں کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ اور ایک آخری بات میں یہ عرض کر دوں، آخری بات، اہم باتیں یہ ہے کہ نکاح کرنے کے وقت دینداری دیکھا گیا۔ اب نکاح کرنے میں یہ کہا گیا کہ بھائی غریب گھرانے کی بچیوں سے بھی نکاح کرو، اور ہم لوگ نکاح کو بہت ہارڈ بنا دیے ہیں۔ نکاح بہت آسان تھا، لیکن ہوتا کیا ہے افسوس کے ساتھ کہ آج مالدار گھرانے کے لوگ تو نکاح شادیاں کر رہے ہیں، خوب دکھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جو مالدار گھرانے کی لڑکیاں ہیں سرے عام جہیز بھی دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غریب گھرانے کی بچیوں کے بارے میں سوچا ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہم ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جہیز کا، اور اس کے بعد آج اسی کی وجہ سے آپ کو افسوس کے ساتھ سننا ہوگا کہ ہماری بہنیں جو ہے غیر مسلموں سے بھاگ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو ہارڈ بنایا۔ آج ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم نے ہر وہ تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہم نے وہ تہذیب اختیار کر لی ہے جو غیروں کا طریقہ۔ کہا گیا کہ نکاح کرو، آسان بنائے، ولیمہ سنت ہے، نکاح میں کیا ہے، ایجاب و قبول ہے، 2 گواہ ہے، مہر ہے، اور تو کہیں یہ جہیز وغیرہ کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں ڈیمانڈ ہم کر دیتے ہیں کہ ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں 2 لاکھ روپیہ کیش چاہیے۔ مالدار گھرانے کے تو لوگ دے دیں گے، لیکن اسی کے بری نتیجہ اور اس کے آگے کیا اثرات دکھائی دیں گے کہ غریب گھرانے کی بچیوں کا کیا حال ہوگا۔ ان کے والدین راتوں کو سوتے نہیں ہوں گے، ان کے دل سے جو بددعائیں نکلتی ہوں گی کہیں ہم سب ہلاک نہ ہو جاوے۔ تھوڑی سی پہل کرے، کوشش کرے، آگے بڑھے، اور ان چیزوں کو جو ہم لوگ مانگ دھانگ کرتے ہیں یہ سب ختم کرے، اور نیت کرے کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، ان کے گھر والے ہم کریں گے، ہم ڈیمانڈ نہیں کریں گے، شریعت میں نہیں ہے۔ نکاح کو آسان کرے، لڑکیوں کو، بیویوں کو عزت دے، معاشرے کے اندر ان برائیوں کو ختم کرے۔ آج غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہے ہیں، مرتد ہو رہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک تو وہ حدیث صحابیات ہمارے بزرگان دین کے ایمان کی وجہ سے اپنی جان تک دے دیے،
قربان کر دی وہ لوگ صحابیہ. آج ہماری بہنیں بھائی دیکھیں غیروں اور ملک کے اندر کنٹری کے اندر کیا ہے ماشاءاللہ. ایمان تو دیکھے کہ اگر اسٹیڈیم میں بھی جب کرکٹ فیفا ورلڈ کپ شروع کیا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت سے الحمدللہ کیا ایمان ہے تب نا بھائی مضبوط ہے. قرآن کی تلاوت سے شراب کو بین کیا گیا. اب بھائی شراب سے تو سب کو معلوم ہے کہ نقصان، ہر مذاہب کے لوگوں کو معلوم ہے کہ نقصان ہے یا نہیں. شراب کوئی پیتا ہے تو کیا اچھی چیز ہے؟ گالیاں دے رہا ہے، سڑک پر کوئی گزر رہا ہے بیچارہ سیدھا سادہ اس کو پیچھے سے ٹھوک دیا، اور اس کے بعد شراب پی کر گندی گندی گالیاں نہ جانے کیا کیا جو ہے کرتا ہے. تو شراب بین کر دیا گیا کہ نہیں یہاں شراب نہیں دینے کا. تو یہ سب چیز کب بنے گا؟ جب ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا، جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے تعلیمات پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے